اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا صدق اللہ العظیم۔ عورتوں میں سے اگر کوئی برائی کر لیتی، بدکاری کا ارتکاب کر لیتی، تو شریعت کا حکم یہ تھا شروع میں کہ ان کے اوپر 4 گواہوں کو پیش کر دیا جائے۔ اگر 4 گواہوں نے گواہی دی کہ واقعی انہوں نے برائی اور بدکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، تو پھر ان کو اپنے گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، عمر بھر قید میں رکھ دو ان کو۔ یا پھر یہ بات ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے، تو یہ شروع میں اس طرح کا حکم تھا۔ بعد میں اللہ پاک نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے واقعی کوئی دوسرا راستہ بنایا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لے اور 4 گواہ اس پر گواہی دے دیں تو اس کو 100 کوڑے لگا لیے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے۔ اسی طرح سے مرد یا عورت ان میں سے کوئی بھی، سورۃ النور میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ اگر مرد یا عورت میں سے وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو سنگسار کر دیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگا لیے جائے۔ یہ اللہ پاک نے ایک راستہ بنا لیا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں کہ جو تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو برائی کا ارتکاب کرتی ہے۔ الفاحشہ سے مراد زنا کی برائی، بے حیائی۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو آپ ان کے اوپر 4 شخصوں کو گواہ بناؤ، تم میں سے اپنے میں سے 4 مردوں کو ان کے خلاف ان کے اوپر گواہ بنا لو۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دے کہ واقعی انہوں نے زنا کیا ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا لے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ جو 2 مرد ہے کہ جو وہ 2 مرد کی جو اس طرح کی برائی تم میں سے کر لے، یعنی بدکاری کر لے 2 مرد آپس میں، ہم جنسی جس کو کہتے ہیں، اس کا ارتکاب کر لے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فآذوہما، فرمایا کہ ان دونوں کو اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ۔ فإن تابا واصلحا، اگر انہوں نے توبہ کر لی دونوں نے اور دونوں نے اپنی اصلاح کر لی، فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یہ بے شک اللہ جل جلالہ بہت توبے کو قبول کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ یہ بدفعلی کرنے کی سزا ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر 2 مرد آپس میں بے حیائی کا کام کرے، برائی کر لے، تو ان کو سزا کیسی دی جائے؟ تو فرمایا کہ فآذوہما، فرمایا دونوں کو اتنی سزا دو کہ ان کو اذیت پہنچے۔ اس کے فقہا نے مختلف قسم کے سزائیں تجویز کی ہیں، لیکن صحیح قول اور صحیح مذہب یہی ہے کہ اس کو حاکم وقت کے ثوابدید پر چھوڑا جائے۔ حاکم وقت جو سزا مناسب سمجھے وہی سزا ان کو دی جائے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر ان کو کوئی ان کے بارے میں باتیں نہ کرے اور ان کے تذکرے نہ ہو، بلکہ ان سے اعراض کر لیا جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بجہالۃ، جہالت سے، نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی ہے کہ جن کے توبہ کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جل جلالہ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ ان لوگوں کے توبے کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں کہ جو گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی موت کے آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ذمہ توبہ کو قبول کرنا ہے، لیکن ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ کے ذمہ ایسے لوگوں کے توبے کو قبول کرنا نہیں ہے کہ جو برائی کے اعمال کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت،
پھر جب ان میں سے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے کوئی ذمہ نہیں لیا کہ اس کے توبے کو قبول کرے گا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبے کا اللہ پاک ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ کفر کی حالت میں کوئی آدمی مرے تو اس وقت بھی اس کے توبے کو اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی ہے کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔